بھارت میں 1972 کی ایمرجنسی اٹھنے کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ ایک روز عرض صبح دکان کے باہر ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا۔ باہر کھڑے لوگ دبی دبی آوازوں میں چہم گوئیوں میں مصروف تھے۔ شاید اندر ہی اندر کوئی افواہ جنم لے رہی تھی۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ پرسناتھ پانڈے اپنی موت مرا ہے، اسے قتل نہیں کیا گیا۔ اس کے اپنے اڈے پر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کس میں دم تھا کہ اتنی جرأت دکھا سکے؟ دراصل لوگوں کو یقین نہیں آ پا رہا تھا۔ چند قدم آگے شاپ میں پانڈے کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ پانڈے کی طاقت کے نشانات اس کے کمرے میں جا بجا بکھرے پڑے تھے، لیکن پانڈے کی طاقت اب اس کے خون میں بہہ چکی تھی۔ اس واقعہ کا ذمہ دار آخر کون ہو سکتا ہے؟ یہی ایک سوال سب کے ذہنوں میں تھا۔ پانڈے کی مٹکا ٹیبل یعنی کہ جوئے کی میز 2 حصوں میں منقسم تھی۔ پانڈے کی طاقت کی آخری علامت کو بے دردی سے توڑا گیا تھا۔ یہ وہی جوئے کی میز تھی جس پر کئی خاندانوں کی تباہی اور قتل کے منصوبے بنائے گئے تھے، جہاں کئی مستقبل تاریخ ہوئے تھے۔ ہر شخص پانڈے کی طاقت اور اثر و رسوخ سے واقف تھا۔ ہر ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ اگر پانڈے کسی کے تشدد کا نشانہ بنا ہے تو لازماً وہ شخص پانڈے سے بڑی چیز ہوگا، لیکن وہ ہے کون؟ یہ تھا وہ سوال جو سب کے ذہنوں میں پرورش پا رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ بمبئی مافیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسے لڑکوں کی تاریخ سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے ہر چیلنج کو قبول کیا اور ہر خطرہ مول لیا۔ یہ وہ لڑکے تھے جو اپنی بہادری سے اپنے وقتوں کے بڑے ڈان بنے۔ بمبئی مافیا کی تاریخ میں قتل و غارت گری کی کوئی نئی بات نہیں تھی، اور یہ پھر کوئی نئی بات نہ تھی کہ کل کے کسی لڑکے نے اٹھ کر اپنے وقت کے کسی بڑے بدماش یا ڈان کو قتل کر ڈالا اور خود اس کے منصب پر براجمان ہو گیا۔ پانڈے کا حال بھی کچھ مختلف نہ ہوا تھا۔ اس کی موت سے چند ماہ قبل کی بات ہے کہ ممبئی سیمنٹ چاول بائیکولر میں، جو کہ پانڈے کے دھندے کا علاقہ تھا، چند نئے ہیرو پیدا ہوئے تھے۔ بائیکولر کی تنگ گلیوں میں 3 لڑکوں کے گروہ کو تیزی سے اوپر آتے دیکھا۔ ان میں کندن دھابے، پرسناتھ پانڈے اور موہن سرملارکر شامل تھے۔ مجموعی طور پر ان تینوں کی مثلث کو بائیکولر کہا جانے لگا۔ بتہ خوری، قتل و غارت گری اور جوئے کے اڈے سمیت کون سا ایسا کام تھا جو یہ نہیں کرتے تھے؟ اور پھر بائیکولر کی گلیوں میں تو ایسے واقعات کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن ان تینوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ جلد ہی مہاراشٹر سے راما نائک نامی ایک شخص نے ایسے ہی خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ اس نے شمالی بھارت میں مٹکا اور شراب کے کاروبار میں ایک خاص گروہ کی اجارہ داری کے باوجود اس کاروبار کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ راما نے اپنے ذاتی مٹکا ہاؤس کی بنیاد رکھی۔ اس بات پر علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ دوبے اور پانڈے کے مٹکا ہاؤس تھے، جبکہ سرملارکر شراب کے کاروبار میں ملوث تھا اور اس کے علاوہ لوگوں سے ہفتہ لیا کرتا تھا۔ لوگوں میں افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ اس برج پر ہونے والے قتل میں وہی ملوث تھا۔ راما نائک بھی اس بزنس میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ دوبے سے نائک کو بہت سے فوائد حاصل کرنے تھے۔ کندن دوبے اور اوما کانت نائک کو قتل کر دیا تھا کیونکہ اس کا ایک بھائی ارون دوبے کی بہن پشپا سے پیار کرتا تھا۔ مٹکا کے کاروبار جوا میں پانڈے کے بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا۔ ایک سلطنت میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اس لیے نائک کے لیے ضروری تھا کہ پانڈے کو راستے سے ہٹائے، لیکن نائک اکیلے ہی اتنا بڑا کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2 اور لوگ بھی تھے، یعنی بابو ایٹم اور ارون گلاب آہیر عرف ارون گاولی۔ ارون گاولی وہی شخص تھا جس نے آگے چل کر داؤد ابراہیم کے لیے ایک بڑا چیلنج بننا تھا۔ ارون گلاب آہیر عرف ارون گاولی اسکول کے زمانے میں راما نائک کا سینئر ہوا کرتا تھا۔ یہ دونوں بائیکولر کے میونسپل اسکول کی بکری اڈا جایا کرتے تھے۔ البتہ راما نے 7ویں جماعت کے بعد ہی اسکول چھوڑ دیا تھا، لیکن ان دونوں کی دوستی قائم رہی۔ گو کہ گاولی عمر میں بڑا تھا، لیکن ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ راما نائک اس سے اپنی بات منوا کر رہتا۔ گاولی نائک پر بھروسہ کیا کرتا تھا اور اس کے فیصلوں کی قدر کیا کرتا تھا۔ غالباً گاولی کے مقابلے میں بائک میں فیصلہ کرنے کی قوت زیادہ تھی، اس لیے نائک گاولی پر چھایا رہتا تھا۔ ارون کا خاندانی پس منظر بھی کچھ خاص نہ تھا۔ لگتا ہے اسے زمانے کی کچھ خاص ہوا نہیں لگی تھی۔ گاولی کندن مدھیہ پردیش کے علاقے کا کاؤندا سے تھا۔ خاندانی پیشے کے اعتبار سے لوگ گڈریے تھے۔ گڈریوں کو ہی گاولی کہا جاتا ہے، اسی لیے گاولی ان کا خاندانی نام بھی تھا۔
اس کی 2 بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ ان کا والد ایک مل میں کام کیا کرتا تھا، جبکہ اس کی ماں بھی ایک مل میں بطور ورکر کام کر رہی تھی۔ اسی لیے فارغ ہو کر اسے اے بی مل کر بھی کام کرنا پڑا۔ اسے مہالکشمی میں شکنی مل میں کام کرنے کو مل گیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 20 برس تھی۔ اس کے پاس کوئی خاص ہنر نہ تھا۔ بعد میں مختلف ملوں میں ڈائی کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا رہا۔ درحقیقت اسی نوکری کے دوران اس نے پہلی مرتبہ خون کا مزہ چکھا۔ اس نے یہاں شیو سینا یونین کے کارندے بالا پاپندر کو ہرایا۔ بعد ازاں وہ کینجر مرگ میں واقع کنزمپٹن بریوز لمیٹڈ کمپنی چلا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس نے راما نائک اور بابلیت ساونت کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، اور یہی وہ وقت ہے جب سدا شیو پالے عرف سادہ ماما سے اس کی مدبھیڑ ہوئی، جو کہ بعد میں گاولی گینگ کا دوسرے نمبر پر کرتا دھرتا بنا۔ بابو ریشم مازگاؤں ڈاکس کے کینٹین ورکروں کا لیڈر تھا۔ یہ اسی علاقے میں رہتا تھا جہاں سے راما اور گاولی آپریٹ کیا کرتے تھے، اور یہیں سے ان کی جانب بڑھا۔ بائیکولر میں چھوٹے چھوٹے ٹولوں کی کارروائیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے ان دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی، لیکن ایمرجنسی نافذ ہونے کے بعد ان دونوں کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ 1975 میں راما نائک کو میسا قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ جیل میں اس کی ملاقات ورادہ راجن مودلیار عرف وردہ بائی سے ہوئی۔ 2 ہی ملاقاتوں میں اسے مل کر کام کرنے کی پیشکش کر ڈالی۔ نائک اور ورادہ راجن سے کہنے لگا، بھائی کوئی کام ہو تو بولو۔ دوسری جانب ورادہ راجن بھی ایسے لڑکے کی جرات اور ہمت سے بہت متاثر تھا۔ قد و قامت کے لحاظ سے نائک میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن اپنی باتوں کے انداز سے بڑے بڑوں کو قائل کر لیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ اس کو دیا گیا کوئی بھی کام کبھی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ ورادہ راجن راما، ارون اور بابو کی سب سے سامنے تعریفیں کرنے لگا۔ اس طرح راما نائک کی سرکردگی میں یہ گروہ پنپنے لگا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ راما نائک، ارون گاولی اور بابو ریشم کو پانڈے کا قتل ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا۔ بہت سے مٹکا ہاؤس کو بند کرانے کے بعد انہوں نے مٹکا اور شراب کے کاروبار کی کمر توڑ ڈالی۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو کہ ریاستی طاقت کے ساتھ اب تک پولیس بھی نہ کر سکی تھی۔ پانڈے کے قتل کے بعد گاولی کو NSA قانون کے تحت دھر لیا گیا، لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ چند ماہ کی حراست کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ یہ بہت عجیب وقت تھا۔ بڑے بڑے ڈان جیل میں سڑ رہے تھے، اور دوسری جانب اس مقامی گنڈے کو چند ماہ میں ہی آزاد چھوڑ دیا گیا۔ بائیکولر کے لوگ سوچنے پر مجبور تھے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ بطور ڈان وہ اتنا طاقتور تھا کہ پولیس اسے روک نہ سکی۔ گاولی کو معلوم تھا کہ اس کی رہائی کے پیچھے اس کا اپنا کوئی کمال نہ تھا۔ وہ جیسے ہی دگدگی چاولی واپس آیا، اس نے ایک اونچا سا مینار بنایا اور اس پر ایک بورڈ چسپا کر دیا۔ اس بورڈ پر BRA لکھا تھا۔ B کا حروف بابو ریشم، R کا حروف راما نائک اور A کا حروف ارون گاولی کے لیے تھا۔ جیل سے واپس آنے کے بعد اس کی طاقت اور اثر و رسوخ میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے کسی مناسب لڑکی کو تلاش کر کے شادی کر لینی چاہیے جو کہ اس کے گھر کو سنبھال سکے۔ بالاخر زبیدہ کی صورت میں اسے ایک لڑکی میسر آ گئی۔ زبیدہ بھی گاولی کے علاقے میں ہی رہا کرتی تھی۔ اس کا خاندان پونے کے 2 گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ زبیدہ کی شادی ایک مسلم گھرانے میں پہلے ہی طے پا چکی تھی، لیکن جب ارون گاولی نے زبیدہ کا ہاتھ مانگا تو پیسے اور خوف کے سبب اس کے گھر والے انکار نہ کر سکے۔ زبیدہ مسلمان سے ہندو بن گئی اور اس کا نام آشا رکھا گیا۔ تاہم راما نائک اور بابو ریشم نے اس رشتے کو مذہبی بنیادوں پر پسند نہیں کیا۔ انڈر ورلڈ کی دنیا میں کریم لالا اور جنگریز خان بہت ہی اچھے دوست تھے۔ کریم لالا پشاور سے آئے تھے، جبکہ جنگریز خان ایک افغانستان کے گاؤں سوات سے آیا تھا۔ لالا نے جنوبی بمبئی میں اس وقت تک اپنے بازو پھیلا کر اپنی داغ بٹھا لی تھی اور اس طرح سے بہت سا پیسہ کمایا تھا۔ بعد ازاں حاجی مستان جیسے اسمگلر سے دوستی نے نہ صرف لالا کی دولت بلکہ اثر و رسوخ کو بھی 4 چاند لگا دیے تھے۔ یہ 1970 کی دہائی کے اوائل کا وقت تھا۔ انڈر ورلڈ کے اس اتحاد سے کریم لالا اور پٹھان گروپ کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی بہادری اور جرات کے قصے سن رکھے تھے۔
کس طرح ان کے بڑے جو کہ جنگجو قبائل سے تعلق رکھتے تھے غیرت کی خاطر کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ سے بھی الجھ پڑتے تھے۔ ماضی کے ان شاندار قصوں نے ان لوگوں کو شعری قوانین سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ کسی قانون کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ دادا گیری کرنا، پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونا، کرائے کے مکان خالی کرانا، دکانوں میں توڑ پھوڑ کرنا اور لوگوں کی ہڈیاں توڑنا ان لوگوں کا روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ پٹھانوں کا یہ گروہ شہر میں اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر چکا تھا کہ محکمہ پولیس کو کوئی ترکیب نہ سوچتی کہ ان کا زور کیسے توڑا جائے۔ فساد کروانا ہو یا کسی فساد کا تصفیہ، ان کا عمل دخل ضروری تھا۔ حاجی مستان اور ان کے طویل عرصے کے ساتھی یوسف پٹیل کے مابین ایک تنازع تھا۔ بالاخر حاجی مستان نے اسے سبق سکھانے کی ٹھان لی اور پٹھان گروپ کو اس کے قتل کی سپاری دے دی۔ سپاری کا مطلب کسی کو قتل کرانے کے لیے پیسے دینا تھا۔ سپاری کی اصطلاح بادشاہوں اور جنگجوؤں کی قدیم کہانیوں سے مشہور ہوئی۔ ہندی زبان میں سپاری چھالیا کو کہتے ہیں۔ ایک لوک ورثہ کہانی کے مطابق ماہیم کا بادشاہ بھیم، جو کہ اپنے ماہیم قبیلے کا سردار بھی تھا، کسی شخص کو کوئی مشکل کام دینے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا کرتا تھا۔ وہ اپنے ماہیم قلعے میں دربار عام لگایا کرتا تھا، جس میں بڑے پیمانے پر پنڈال کھڑے کر دیے جاتے تھے۔ منتخب شدہ جنگجوؤں اور بہادروں کو شاہی دعوت میں مدعو کیا جاتا تھا۔ جب ضیافت ختم ہو جاتی اور مہمان خوب سیر ہو کر کھا لیتے تو ایک بہت بڑا تھال مہمانوں کے درمیان رکھ دیا جاتا۔ وہ تھال چھالیا، سپاری یا اسی طرح کی دیگر چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے بعد کمانڈر ان چیف بادشاہ کی جانب سے اعلان پڑھتے ہوئے ان سرماؤں کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا کرتا تھا۔ اس روایت کے مطابق جو شخص بھی چیلنج قبول کر لیتا وہ کھڑا ہو کر تھال سے پان کا ایک پتا اور چھالیا اٹھا لیتا۔ اس عمل کو سپاری قبول کرنا کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد کمانڈر ان چیف ہاتھ میں سرمے کی بوتل لیے آگے بڑھتا تھا اور اس بہادر کی آنکھوں میں سرمے کی سلائی پھیر دیتا تھا۔ اس عمل کے بعد وہ شخص سورما کہلاتا تھا۔ ماہیم کے بادشاہ کو اس جہان فانی سے کوچ کیے زمانہ بیت گیا اور ماہیم کا قلعہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، لیکن سپاری قبول کرنے کی یہ رسم بمبئی کی گلیوں میں زندہ رہی۔ اس رسم کو دوام بخشنے والی بمبئی مافیا تھی۔ اب اس سپاری کا مطلب یہ تھا کہ جس شخص کے ساتھ ڈیل ہوئی وہ آپ کا کام لازماً کرے گا۔ بمبئی مافیا میں سب سے بڑی سپاری جو قبول کی گئی وہ یوسف پٹیل کی سپاری تھی، جو کہ حاجی مستان نے 1969 میں دی تھی۔ اس سپاری کی رقم 1,00,000 روپے تھی، جو کہ اس زمانے کی ہوش ربا رقم تھی۔ یہ رقم 2 پٹھانوں کو دی گئی تھی۔ ان پٹھانوں نے چھپ کر وار نہ کرنے کی پشتون روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کام کے لیے مینارہ مسجد کا مقام منتخب کیا۔ یہ مسجد شہر کی خوبصورت ترین مسجد ہے، جہاں بے تحاشا رش رہتا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں تو اس جگہ کی گہما گہمی قابل دید ہوا کرتی ہے۔ عموماً رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان تشدد اور خون خرابے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے نہ جانے کیوں یہ سپاری قبول کی تھی۔ مینارہ مسجد کے رہائشیوں کو 22 نومبر 1969 کی رات آج تک نہیں بھولی ہوگی، جب یہ ہیبت ناک واقعہ رونما ہوا۔ یہ واقعہ آدھی رات کے بعد شروع ہوا اور 23 نومبر کی الگ صبح تک جاری رہا۔ مینارہ مسجد کے ارد گرد میمن آبادی ہے۔ اس علاقے میں کھاتے پیتے لوگ رہتے ہیں اور سر شام یہاں کے بازاروں بالخصوص کھانے پینے کی دکانوں پر رش نظر آتا ہے۔ یہاں ہر وقت ایک میلے کا سما سا نظر آتا رہتا ہے اور لوگوں کا مجمع گپ شپ میں مصروف نظر آتا ہے۔ مسجد کے قریب ہی کسی کونے میں یوسف پٹیل کی بیٹھک بھی لگا کرتی تھی، جس کے ارد گرد اس کے کارندوں باڈی گارڈز کا پہرا رہتا تھا۔ اس روز کہیں 2 پٹھان سفید لباس میں ملبوس منظر عام پر ظاہر ہوئے۔ ان کی نظریں گویا کسی کی تلاش میں تھیں۔ انہوں نے چھوٹے سے مجمع میں گھرے ہوئے یوسف پٹیل کی نشاندہی کی اور اسے بعد میں ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر کے وہاں سے چل دیے۔ اسی دوران پٹیل کے ایک باڈی گارڈ نے ان کی مشکوک حرکات کو بانپ لیا۔ ان دونوں کی اپنی طرف سے پوری کوشش تھی کہ ان پر کسی کو شک نہ ہونے پائے، لیکن جس انداز سے وہ پٹیل کو دیکھ رہے تھے اس نے باڈی گارڈ کو شک میں ڈال دیا۔ باڈی گارڈ نے یوسف پٹیل کے کان میں سرگوشی کی۔ پٹیل نے سر ہلایا اور اپنے گارڈ سے کہا، بیٹھک ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے نکلتا ہے۔ لیکن شاید اب پٹیل کے پاس وقت نہ تھا۔
چند ہی لمحات میں دونوں پٹھان اپنی ولایتی پستولوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور فائر کھول دیا۔ باڈی گارڈ جو کہ پہلے ہی محتاط کھڑا تھا پٹیل کے سامنے ہو گیا اور حیرت زدہ پٹیل کو زمین پر دھکا دے دیا۔ باقی لوگ بھی حملہ آوروں کی جانب بڑھے۔ تھوڑی ہی دیر قبل جہاں ایک میلے کا سماں تھا اب وہاں میدان جنگ لگا ہوا تھا۔ حملہ آوروں نے سوچا کہ پٹیل مر چکا ہوگا کیونکہ انہوں نے پٹیل کا خون بہتے دیکھا تھا، اس لیے اب انہوں نے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف پٹیل کے وفاداروں نے حملہ آوروں کو چاروں جانب سے گھیر لیا۔ یوسف پٹیل کی شہرت علاقے میں اچھی تھی، اس لیے لوگوں کا مجمع حملہ آوروں کے گرد اکٹھا ہو چکا تھا۔ دونوں نے فائر کھول دیا لیکن لوگ اپنی جگہ سے نہ ہلے اور بالاخر انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پٹیل کو 2 گولیاں لگی تھیں لیکن خوش قسمتی سے دونوں گولیاں اس کے بازو پر لگی تھیں، تاہم اس کے سامنے والے باڈی گارڈ کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد کرائم برانچ نے حاجی مستان، کریم لالہ اور دیگر 11 افراد کو حراست میں لے لیا۔